My name is Mansoor Ali Khan. I'm a television anchor. I do a current affairs show on Express News. And تقریباً 10 سال سے الیکٹرانک میڈیا کی فیلڈ میں ہوں. اس سے پہلے جیو نیوز، ARY نیوز، ڈان نیوز پہ کام کر چکا ہوں. اور یہ چھوٹا سا بس ایک انٹروڈکشن ہے. میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کچھ بتانے والی کوئی چیز ہے ہمارے پاس. آج ہم لوگ مائنورٹی رپورٹ کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جو اقلیت سے کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک ڈبیٹیبل چیز ہے، ان کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہماری سوسائٹی، ہماری گورنمنٹ اور ہمارے اسکول کے اندر بچوں کے حوالے سے، ان کے سرکلم کے حوالے سے جو کچھ ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے، فالٹ لائنز کہاں پہ ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈیٹر ہیں سندھ کے ایک اخبار کے، اور یہ اخبار پرائمریلی ہندوز کو ایم کرتا ہے. وائڈلی اٹس ریڈ ان سندھ، اور بہت دور سے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ہمارے ساتھ طاہرہ عبداللہ صاحبہ موجود ہیں, who is an economic development practitioner focusing on poverty issues. She is a researcher, an author, a peace activist, a human rights defender, and a humanitarian volunteer. Abdullah has been a trustee and a volunteer worker with the Pehli Kiran schools in Kachi Abadis of Islamabad since 1995. And I can keep going on because she's, mashallah, she's got such a big, huge profile, and it's an honor to have you on our panel today. Thank you very much. Haroon Khalid Sahab is with us. Haroon Sahab, thank you very much for coming. He has an academic background in anthropology from LUMS. He has been traveling extensively around Pakistan, documenting historical and cultural heritage. He is the author of Walking with Nanak in Search of Shiva, a study of folk religious practices in Pakistan, and A White Trail, a journey into the heart of Pakistan religious minority. وسط اللہ خان صاحب, a very big name. میرا خیال میں اگر ان کے شان میں اگر کوئی ایسے الفاظ بولوں جو اس شاید قابل بھی نہیں ہے کہ ان کی تعریف میں کر سکوں, کیونکہ میں خود ہی کر لوں گا. آگے بڑھائیں. وسط اللہ خان صاحب ایک ایسا نام ہے جو ہم جیسے جونیئر جرنلسٹ جن کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, روزانہ سیکھتے ہیں, ٹی وی کے اوپر بھی سیکھتے ہیں, اخبار میں پڑھ کے بھی, BBC اردو کے اوپر یہ کالم بھی لکھتے ہیں, ایکسپریس اخبار کے اندر بھی یہ کالم لکھتے ہیں, ذرا ہٹ کے پروگرام ہے ڈان نیوز کا, اس کے یہ اینکر پرسن بھی ہیں. ہم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اور ویسے بھی جو ان کی ریڈرشپ ہے, ویورشپ ہے, وہ تو اتنی بڑی ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اور میرے لیے یہ پرسنلی, میں اپنی بات کروں گا, میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج میں ایک ایسے سیشن کو ماڈریٹ کر رہا ہوں جس کے پینل کے اندر وسط اللہ صاحب موجود ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. ہم لوگ جو آج ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ ہمارے سارے پینلسٹ پہلے اپنے اوپننگ ریمارکس دیں اس ایشوز کے اوپر, اور اس کے بعد ہم آخر میں تقریباً 10 سے 15 منٹ میں آپ لوگوں کے کویشچنس بھی لیں گے. آپ کے اگر کوئی کویشچنس ہیں, کائنڈلی رائٹ اٹ آن اے پیس آف پیپر, اینڈ یو کین آلویز ریز یور ہینڈ اینڈ یو کین ہینڈ اٹ اوور ٹو ہم, اینڈ ویل انکلوڈ سلیکٹڈ کویشچنس اونلی ان دس ڈسکشن. ہرجی لال صاحب, میرا خیال میں اگر آپ اس پہ اپنے اوپننگ ریمارکس دیں. ہم لوگ جو بات اقلیتوں کی کرتے ہیں, پہلے تو ان کو برانڈ اس طرح کیا جاتا ہے مائنورٹیز کے حوالے سے. پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے, چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو یا کرسچن یا مزید کوئی بھی مائنورٹیز ہوں, ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ ایشوز آتے ہیں جس طرح ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, جس طرح ہم کہا کرتے تھے جب یہ ملک بنا تھا کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا. قائد اعظم کی 11 اگست کی جو تقریر ہے اس کو بار بار کوٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کیا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے رائٹس کو جس طرح ایک جگہ ملنی چاہیے وہ جگہ نہیں ملتی؟ ہاں, بالکل نہیں ملتی, کیونکہ پاکستان کے آئین کے حساب سے تو یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا شہری جو ہے وہ ہر شہری جو ہے برابر کے حقوق ہوں گے, لیکن حقیقتاً جو ہے یہ چیز نہیں ہے. یہاں کی جو اقلیتیں ہیں وہ بعض اوقات جو ہے ایسے مسائل ان کے سامنے آ جاتے ہیں, اس مسائل کے حوالے سے یا جو ان کے درپیش ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ میں سندھ کے اندر بات کروں گا. سندھ کے اندر ہندو کمیونٹی بہت زیادہ رہتی ہے,
تو ابھی جو ہندو کمیونٹی کے جو الیکشن کے حوالے سے جو ہے بہت بڑا مسئلہ تو میں سمجھتا ہوں الیکشن کا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک سلیکشن ہو رہی ہے، ایک الیکشن ہو رہی ہے. جب الیکشن ہوتی ہے تو ابھی جو کمبائنڈ ووٹ ہو گئے ہیں تو وہاں کا مقامی جو لیڈر ہے وہ تو ہم سے ووٹ لے کر اسمبلی تک پہنچتا ہے، لیکن جب ہمارے پرابلم ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ اپنے نمائندے کے پاس جائیں. جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کا جو ہے سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اب وہ سیاسی پارٹی کا جو بندہ سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ہم نے تو آپ سے ووٹ ہی نہیں لیے، تو ہمارا تو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو اپنی پارٹی، وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے کہنے پر کرتے ہیں، چاہے وہ منارٹی کا مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمارے جو ممبران جو ہیں وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر آج تک ہندو میرج رجسٹریشن کا معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے، اس کو لایا ہی نہیں جا رہا ہے. میں چاہے کتنا بڑا بھی ہو جاؤں، میں اپنی وائف کو قانون کے اندر ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ میری بیوی ہے، پاکستان کے قانون کے، کیونکہ یہاں پر ہماری شادی کا کوئی میرج ایکٹ کوئی قانون ہے ہی نہیں کسی بھی. اور اسی طرح سے مسئلے ہوتے ہیں جب کسی کی کڈنیپنگ ہو جاتی ہے، کوئی لڑکی اغوا ہو جاتی ہے، کوئی شادی شدہ عورت اغوا ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو کسی عدالت میں ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے بہت بڑا ہے، اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہے بہت سارے اور بھی مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے ہم دیکھتے ہیں. ہمیں کہا تو جاتا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہو، آپ ہمارے مقصد ہمارے ساتھ ہو، ایکویلٹی ہے، لیکن جب کبھی اگر مذہب کی بات آ جاتی ہے نا تو یقین مانیں کہ ہمارے وہ دوست جو ہمارے بہت نزدیک ہوتے ہیں نا وہ بھی مسلمان بن جاتے ہیں. میں اس کے اوپر مزید کویشچنز بھی ابھی آگے آپ سے کروں گا، لیکن پہلے میں ذرا آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ، اسی ڈسکشن کو مزید آگے اگر لے جاتے ہوئے، مائنورٹیز کی جو رائٹس ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں وہ قانونی طور پہ تو موجود ہیں، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ تقاریر بھی ہوتی ہیں، ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرز کہتے بھی ہیں کہ نہیں ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں. تو ویئر از دا پرابلم ایریا؟ بہت شکریہ، سب کو سلام. اور آج کیونکہ ہولی ہے تو ہم ہرجی لال صاحب کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. نمستے اور مبارکباد ہرجی لال صاحب اور جتنے یہاں پر مائنورٹیز موجود ہیں. میں صرف پاکستان کی ہندو کمیونٹی، میں برادری کا لفظ نہیں استعمال کرتی، کمیونٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ کمیونٹی میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، لہٰذا صرف پاکستان کی ہندو کمیونٹی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی ہندو کمیونٹی کو، بالخصوص میں بھارت کی ہندو کمیونٹی، نیپال کی، بنگلہ دیش کی، سری لنکا کی، تمام جہاں ملیشیا کی، سنگاپور کی، جہاں جہاں ہندو کمیونٹی بستی ہے، سب کو آج ہولی مبارک ہو. میری طرف سے آپ سب کو ہولی مبارک ہو. شکریہ، گھنی مہربانی. اور آج میرے ایک بہت پسندیدہ شاعر، ویسے تو بہت ہیں لیکن ان میں سے ایک پسندیدہ شاعر حبیب جالب کی 24ویں برسی ہے، تو میں شروع اس طرح کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے. گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، گماں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ رستہ کھو رہے ہو. اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ، کچھ نوجوان لوگ بھی ہیں، کچھ ٹیچرز بھی ہیں، کچھ اپنے پرانے ساتھی بھی ہیں، سوچتے ہوں گے کہ شاید یہ شروع کرنے کا کچھ منفی طریقہ ہے. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ایشو ہے تو اس کے حل سے پہلے ہمیں اس مسئلے کا اعتراف کرنا ہوگا، کو تسلیم کرنا ہوگا. اگر ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہے تو پھر یہ اس قالین کے نیچے والا گند بن جائے گا جو کہ پھر فیسٹر کرتا ہے اور ایک تعفن اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو وی ہیو اے پرابلم، جیسا کہ مجھ سے پہلے کہا گیا انٹروڈکشن میں بھی اور لال صاحب نے بھی. میرے نزدیک یہ ہیں مسائل: قانون سازی کے ساتھ ساتھ
उस पर अमल ना करना। मैं बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ दिखाने के लिए, शायद वक्त ना हो। बहुत रिसर्च की गई है, बहुत तहकीक की गई है, बहुत तज्जिया किया गया है, अब वक्त अमल का आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको शौक़ होगा वो बाद में आके यहाँ देख लेंगे। 19 जून 2014 को 19 जून 2014 को एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मैं समझती हूँ ये तमाम की तमाम तहकीकाती रिपोर्टें जो मैं लेकर आई हूँ, उन सबको एक तरफ कर दिया जाए और इस जजमेंट को अलग अलग कर दिया जाए तो ये भारी होगा, क्योंकि ये एक इतना उम्दा फैसला है। दिस इज़ सच एन एक्सलेंट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा जारी किया है मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को और पूरे के पूरे पाकिस्तान को कि हमने अपने गैर मुस्लिम बहनों और भाइयों, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के साथ क्या करना है, क्या सलूक रवैया क्या रखना है, और ये मसाइल हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। जो लफ्ज़ है अक़लियत, माइनॉरिटी, ये एक इशू है। डेटा, आदाद शुमार, हम हैं कितने हमें मालूम ही नहीं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को मालूम नहीं, क्योंकि 1981 में इफ़राद शुमारी हुई थी, मर्दम शुमारी नहीं, खानुम शुमारी नहीं, इफ़राद शुमारी हुई थी 1981 में। उसके बाद हुई 1998 में। हर 10 साल के बाद होनी चाहिए। अब हम 2017 में आ गए हैं, सुनने में आ रहा है कि होने वाला है सेंसस। तो कितनी हैं? 1998 में कहा गया था कि गैर मुस्लिम पाकिस्तानी 3% हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि हम 5% हैं या 10% हैं या 3% हैं, या मुझे आप बताएं कि ये क्या नज़र आ रहा है आपको? नहीं, ये क्या है? पाकिस्तान का झंडा है। इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? चांद सितारा नज़र आ रहा है। दो, किसने कहा 2 कलर्स? हाँ जी, क्या है ये? उसके क्या मतलब क्या है? मानी क्या? ओके, थैंक यू, बट हाउ मच माइनॉरिटी? तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि 3% या 5% या 10% या 13% या 13%? और अगर ये सच है और अगर ये दुरुस्त है कि 3% या 5% या 10, तो फिर ये भी एक मसला है तहकीक के लिए कि क्यों है ये तादाद। 1947 से लेके 2017 तक क्या हुआ इस तादाद को? अगर कम है तो क्यों कम है? क्या कत्ल कर दिए गए? गोजरा में क्या हुआ? शांति नगर में क्या हुआ? सेंट जोसेफ कॉलोनी में क्या हुआ? ऑल सेंट्स चर्च में क्या हुआ? यूहन्नाबाद में क्या हुआ? ये बहुत लंबी बहस है, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। मुझे कहा गया है कि ओपनिंग स्टेटमेंट करनी है। फिर अल्फाज का मसला है, इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजी, सिमेंटिक्स का मसला है। हमें कहा जाता है कि हमने टॉलरेंस शो करनी है। टॉलरेंस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। जब इसका उर्दू में मैं किसी उर्दू दान से जाके इसका जब तर्जुमा मांगती हूँ, जब मैं जाके किसी एक्सपर्ट से, किसी माहिर लिंग्विस्टिक्स से जब जाके तर्जुमा मांगती हूँ, तो वो तर्जुमा करते हैं बर्दाश्त। माफ़ कीजिएगा, ये मेरे पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं, मुझे इनको बर्दाश्त नहीं करना, मुझे इनसे प्यार करना है, मुझे इनका एहतराम करना है, मुझे इनकी इज्जत करनी है और कानून में इनको बराबरी देनी है। कानून में इस वक्त बराबरी नहीं है। कुछ ऐसे ओहदे हैं हमारे रियासत के जिसमें गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी, जो कि शिक नंबर 25 के मुताबिक बराबर के शहरी हैं, लेकिन इनको बराबरी नहीं है। तो मुझे बर्दाश्त नहीं करना, मुझे ये लफ्ज़ बर्दाश्त काबिल कबूल नहीं है। मौक़े, अपॉर्चुनिटीज़, क्या हर गैर मुस्लिम पाकिस्तानी शहरी को बराबर के मौक़े मिल रहे हैं? क्या तालीम में जो हमें पढ़ाया जा रहा है, मैं इस पे अगर मुझे मंसूर साहब मौका देंगे तो मैं इस पे वापस आऊँगी, लेकिन सिर्फ ये तीन तहकीकाती रिपोर्टों के सिर्फ आप टाइटल सुन लीजिए। टेक्स्ट बुक्स ऑफ हेट और पीस। हम अपनी बच्चियों और बच्चों को स्कूलों में नफ़रत सिखा रहे हैं या प्यार और सुकून और अमन का दर्स दे रहे हैं?
حبس زدہ تعلیم سے رہائی، یہ پنجاب اور سندھ کی نصاب کے بارے میں ہے. ایڈوکیشن ورسز فنیٹک لٹریسی. تو ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو؟ بڑے ہو کر پھر وہی کام کریں گے جو کہ گوجرا اور شانتی نگر اور سینٹ جوزف اور یوحنا آباد میں ہوا. کوٹا سسٹمز مسئلہ ہے. I need to finish. صرف ہیڈ لائنز میں دے رہی ہوں. پارکنگ دی ایشوز، کوٹا سسٹمز اینڈ ایجوکیشن، امپلائمنٹ، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، سیاسی شمولیت. اور آخر میں یہ ایک سوچنے کا ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ میں جب تحقیق کرتی ہوں اور ریسرچ کرتی ہوں اور کام کرتی ہوں تو صرف غیر مسلم پاکستانی شہریوں کے بارے میں نہیں، میں خواتین اور بچیوں اور بچوں کے بارے میں بھی کام کرتی ہوں. اور یہ بات صفحے سے یا دیوار سے ابھر کر آتی ہے، بلکہ میرے اوپر جمپ کرتی ہے یہ بات کہ پاکستان میں دوسرے درجے کے شہری اور باشندے اگر غیر مسلم پاکستانی شہری ہیں تو خواتین بھی ہیں. اور ہمارا آپس میں اتنا بڑا ایک موازنہ ہے، اتنی سملیرٹیز ہیں، اتنی زیادہ مجھے نظر آتی ہیں کہ میری آنے والی کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے آن دا سملیرٹیز آف دا اسٹیٹس آف ویمن اینڈ نان مسلم پاکستانی سٹیزنس. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. طاہر عبداللہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ. ہارون خالد صاحب میرے خیال میں بڑا ڈیٹیل سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے ایشو کو، لیکن ایک کویشچن جو یہاں پہ بنتا ہے اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ کیا اس طرح ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ کیا ایک یہ امیج بن چکا ہے؟ آئی مین یہاں پہ لوگ شاید یہاں پہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے، شاید کبھی کبھار کچھ لوگ تو یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ ہم لوگ بلا وجہ ہی شاید مائنورٹیز کو ٹارگٹ کر بھی نہیں رہے، لیکن ہمیں پھر بھی ولن برانڈ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی ہم سب کچھ ہو رہا ہے. از اٹ آن دا ہول لائک دیٹ یا دیر آر جسٹ مائنیوٹ انڈیویجول کیسز آل اوور پاکستان جس سے ہمارا یہ امیج خراب ہوتا ہے اگر ہو رہا ہے تو؟ Okay, thank you first of all, Beacon House, School of Tomorrow. I think it's a great event and great initiative. Thank you for inviting me. I think for me the biggest problem is that of identity. And states, nations, constantly, I mean, nation state for me, I mean, it's not a natural organic entity, which I mean, as much as we like to believe it is. Every nation goes through an identity process where they craft for themselves and decide for themselves who we are, who we are not. And of course, and it's a constantly organic, it's a constantly evolutionary process that happens over time. And Pakistani state, of course, is still struggling with deciding who we are. I mean, we began with deciding that we are not India, and by India, of course, we mean Hindu. And over time, wo jo ek understanding wahan se ek banti, now we've kind of come to a point jahan pe ہماری مائنورٹی جو ہے پھر اس آئیڈینٹی فارمیشن سے افیکٹ ہوتی ہیں. سو فار ایگزامپل ان مائی ریسرچ، حجی صاحب بھی بتائیں گے اس پہ زیادہ، کہ 65-71 وارز ہماری انڈیا کے ساتھ ہوتی ہیں تو ہمارے جو فاٹا میں جو ہندو یا سکھ رہ رہے ہیں، ہمارے جو لاہور میں ہندو سکھ رہ رہے ہیں، ان پہ اٹیک ہونا شروع ہو گئے ہیں. 92 میں بابری مسجد انڈیا میں اٹیک ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ان کے گھروں پہ اٹیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ سم ہاؤ یو آر انڈین ایجنٹس، بیکاز وہ ریلیجن اور وہ آئیڈینٹی فارمیشن جو ہے وہ ایک کافی ٹرکی پوائنٹ بن گیا. اور آئی تھنک جی، اور I think in the future this process seems to be even more dangerous. I mean, look at what's happening in India right now. I mean, کل BJP پھر انہوں نے الیکشن سویپ کی اور پھر وہ انہوں نے اور گورنمنٹ لانی، اور وہ انڈیا میں بھی ایک کانسٹنٹ پروسیس چل رہا ہے جہاں پہ وہ انکریزنگلی اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں ایز اینٹی مسلم، اور اس کا انفارچونیٹلی ہمیں ریئیکشن یہاں پہ بھی ملے گا. یہاں پہ بھی رائٹ ونگ کو اور ہی سپورٹ ملے گی. اور ایک پیس کی جو ایک اسٹرگل ہے جو پچھلے 70 سال سے لوگ کر رہے ہیں، وہ بالکل ایک لگ رہا ہے کہ اب وہ ضائع ہونے والی ہے اس میں. I think coming back to the question that you asked me, I think in the recent events, and I think ever since even after more so after 9/11, the Pakistani state, I think, is trying to consciously project itself as a more tolerant, as a more, I think وہ ایک ان کا ایک consciously کوئی realization ہے کہ ہم نے ایک soft image اپنی ایک پیش کرنی ہے. ابھی فار ایگزامپل ریسنٹلی نواز شریف صاحب قلعہ کٹاس راج جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کو وہ فنڈز اپروو کرتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ ہندو پلگرمز آتے ہیں انڈیا سے. تو آئی تھنک ایک کانشیس وہ ایفرٹ ہے، بٹ جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ وہ ایک جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرنل ورلڈ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنے اچھے ہیں، ہم اپنی اینشنٹ ہسٹری سے کتنا پیار کرتے ہیں، آئیں جی باہر سے ہندو آئیں اور ہمارے یہاں پہ سیلیبریٹ کریں. بٹ آئی ڈونٹ سی کہ وہ ہمارے لوکل جو ایک
مائنورٹیز ہیں ان کو وہ کس طرح پازیٹیولی یا نیگیٹیولی امپیکٹ کریں گی. تو ایک وہ ہو رہا ہے, آئی تھنک ایفرٹ تو ہے اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنے کی, بٹ آن دی ادر ہینڈ یو آر آلسو ڈیفائننگ یور سیلف ایز مور اینٹی انڈیا, اینڈ سو دیز آر ٹو پروسیسز وچ آر ہیپننگ ٹوگیدر. اینڈ آئی تھنک ون جو ایک پروسیس جس کا ہے ڈیفائن کرنے کا اپنے آپ کو اینٹی انڈیا, ایونچولی ول کائنڈ آف اوور شیڈو دی ادر. ٹھیک, تھینک یو. وسعت اللہ خان صاحب, جو اب تک ڈسکشن یہ ساری ہوئی ہے اس میں انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بار بار بات کی. آپ کے خیال میں اگر انڈیا نہ ہوتا تو کیا پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے حوالے سے جو کچھ بھی ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کیا وہ اس طرح ایگزسٹ کرتا؟ آئی مین لیٹس فار ایگزامپل, جسٹ فار اے مومنٹ, لیٹس جسٹ ایزیوم انڈیا واز اے 100% مسلم کنٹری, تو وڈ وی ایکچولی بی سو اینٹی مائنورٹی دا وے وی آر؟ بالکل ہوتے. پہلی بات تو یہ کہ انڈیا نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ ہوتا, اور 47 میں ہم نے یو پی سے لے کے پنجاب تک جتنے بھی لے تھے 46 کے الیکشن میں اور پھر بعد میں جو مسلم تھے انہیں ہم نے بتایا کہ دیکھیے آپ پہ کتنا اتیاچار ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, اور آپ جو بروٹ میجورٹی آنے والی ہے ہندوستان میں ہندوؤں کی, اس میں آپ کی زندگی بالکل اجیرن ہو جائے گی, تو آپ ایک علیحدہ ملک بنائیں. تو مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے ایک علیحدہ ملک بنا لیا. اگر وہی تکالیف جن کی وجہ جو جواز کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں پاکستان کی کریشن کے لیے, اگر وہی تکالیف ہماری جو رولنگ کلاس ہے اسے یاد رہتی تو آج کم از کم ہم یہ سیمینار نہ کر رہے ہوتے, کسی اور ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے. 71 میں جو بنگلہ دیش بنا اس سے پہلے پاکستان میں حالات اس لیے بہتر تھے غیر مسلم پاکستانیوں کے, میں مائنورٹی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, کہ 20 سے 23% تک جو آبادی تھی متحدہ پاکستان کی وہ غیر مسلم پاکستانیوں پہ مشتمل تھی. تو یہ جو ابھی آپ نے سفید رنگ دکھایا ہے جنتا کو, یہ اسی دور کا جھنڈا ہے جب 1/4 آبادی واقعی تھی نان مسلمز کی. اور اس زمانے میں بھی تنگ نظری تو تھی, مگر اتنے نیکڈ طریقے سے اس لیے نہیں تھی کہ جس ملک میں 1/4 آبادی کسی ایک خاص طبقے کی ہو تو وہاں اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. ایون جو 49 میں قرارداد مقاصد بھی منظور ہوئی تھی, اس میں جو نان مسلم پاکستانی تھے لیجسلیٹو اسمبلی میں, انہوں نے بلاک کی صورت میں کہا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے, ورنہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے کہ یہاں آزادی ہوگی سب کو, وہ فوت ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے 49 کی قرارداد مقاصد منظوری ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی ایک ویٹ رکھتی تھی نان مسلم پاکستانی جب تک کہ مشرقی پاکستان موجود تھا. مشرقی پاکستان کے جاتے ہی ایک ودن 24 آورس ویسٹ پاکستان یا جو نیا پاکستان یا جو بچا کھچا پاکستان, اس میں مائنورٹی بقول ان کے جو غیر مسلم پاکستانی تھے ان کا گراف اچانک 23% سے نیچے گر کے 3% پہ آ گیا. تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ پنچنگ بیگ تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جو بھی گناہ جو ہم اپنے سر نہیں مڑنا چاہ رہے ہیں وہ ایک پنچنگ بیگ سامنے ہے, 3% ہے, کیا کر لیں گے, تو سب کچھ انہی پہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جب متحدہ پاکستان موجود تھا تو 52-53 میں اینٹی احمدی موومنٹ چلی تھی, لاہور میں مارشل لا لگا تھا. اس زمانے میں بھی احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت وہ قرار دے سکتے تھے, لیکن چونکہ ویٹ اتنا تھا مشرقی پاکستان کا, اور مشرقی پاکستان کی جو سوچ ہے مغربی پاکستان سے اتنی الگ تھی کہ کوئی بھی اسمبلی یہ کام نہیں کر سکی. لیکن جیسے ہی 71 کا قصہ ختم ہوا اور مائنورٹی 3% رہ گئی, تو موقع مل گیا کہ اقلیت
مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ 23 سے 3% کیسے ہوگی, تھوڑا سا اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے نا دنیا کو دکھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ چلو جو احمدی ہیں ان کو بھی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیتے ہیں. تو وہاں سے ایک راستہ کھل گیا. آبیاری کی بھٹو صاحب نے اس کو تناور درخت بنایا, اپنا ضیاء الحق صاحب نے. میرے بچپن میں جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو میرے اسکول میں جو میرے کلاس فیلو مجھے یاد ہیں اس میں تھے انور, ڈیوڈ, منیر مسیح اور اختر مسیح. اور وہ جو بھی ان سے نام پوچھتا وہ بتا دیتے تھے. یہ ایک بیرومیٹر ہے کہ آج اگر آپ کسی کرسچن سے اس کا نام پوچھیں تو ہو سکتا ہے اس کے 2 نام ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سوسائٹی میں جو ٹالرنس لیول ہے وہ کہاں پہ پہنچا ہے. میری جو نصابی کتاب تھی کلاس 3 کی, میں پیلے اسکول میں, سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا. ہماری تاریخ شروع ہوتی تھی اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چندر گپت موریہ اور اشوکا سے. وہ ہماری سویلائزیشن کا حصہ تصور ہوتے تھے, معاشرتی علوم میں پڑھایا جاتا تھا. اور اسی میں ایک چیپٹر تھا 1965 کی وار کا, پورا چیپٹر. اس میں گلاسی پیپر پہ 3 بلیک اینڈ وائٹ تصویریں مجھے آج تک یاد ہیں. ایک تھے میجر جنرل عبدالعلی ملک جنہیں ہلال جرت لگا رہے ہیں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان. ایک تھے میجر جنرل افتخار حسین جنجوعہ جنہیں غالباً ستارہ جرت لگا رہے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان. اور ایک تصویر تھی بریگیڈیئر احسن رشید شامی صاحب کی میری کتاب میں, اور وہ ہمارے وار ہیرو تھے. افتخار جنجوعہ جو ہیں وہ تھے رن آف کچھ کے ہیرو, اور عبدالعلی ملک جو تھے وہ شاید چھم جوڑیاں کے یا چوئنڈا کے ہیرو تھے اس 65 کی وار پہ, جس میں دبے پاؤں رات کی تاریکی میں دشمن نے BRB نہر پار کی. جیسے دن میں پار کر لیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ ہم بچوں کے لیے وہ ہیرو تھے. چلیں ٹھیک ہے. میں نے اسی کلاس کی معاشرتی علوم کی کتاب دیکھی 1976 میں. اس میں 65 کی جنگ کا چیپٹر تھا, 71 کی جنگ کا چیپٹر نہیں تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہیرو تھے ہم بطور بچوں کے, ان کے نام غائب. افتخار حسین, جنرل افتخار حسین کا نام غائب, جنرل عبدالعلی ملک کا نام غائب. میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے چکر. تو کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ نام تھے یہ گئے کہاں, ہمارے کورس میں شامل تھے. انہوں نے کہا صاحب یہ تو احمدی ہیں, ان کے نام کہاں سے آئیں گے کورس میں. تو ڈائریکشن جو ہے اس طرح گریجولی چینج ہوا. ہم بچوں کے لیے جو ہیرو تھے وہ ہمارے بچوں کے لیے ولن بن گئے بیسیکلی. رہی بات یہ کہ آج کیا مائنڈ سیٹ بچوں کا چینج ہوا ہے. میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر ہے 8 سال. وہ اسلام آباد میں ایک بہت مشہور انگریزی چین ہے اس کے اسکول میں پڑھتا ہے. اس کی کلاس میں ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے نرنجن. تو ایک دن مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ وہ ہمارا ایک دوست ہے کلاس میں, اس کا نام ہے نرنجن اور وہ ہندو ہے. تو میں نے کہا تو کہنے لگے وہ ہندو ہے نا تو کوئی بچہ اس سے بات نہیں کرتا. تو میں نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے, آپ بھی بات نہیں کرتے. کہنے لگے نہیں باقی بچے جو ہیں ہم نے 1-2 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا یہ تو ہندو ہے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے اسے کہا کہ اب آپ کو صرف اسی بچے سے بات کرنی ہے اور کسی سے بات نہیں کرنی. اور پھر میں نے اسے ظاہر ہے کہ 5-10 منٹ سمجھایا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. نرنجن کے والدین ان کو پہلے تو یقین نہیں آیا, اور آج وہ میرا بیٹا ان کے گھر ہر تقریب میں جاتا ہے اور نرنجن اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر آتا ہے. تو
ہاں بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ حکومت کیا کر رہی ہے, ضوابط کیا کر رہے ہیں, آئین کیا کہتا ہے, ایک انڈیویجول کے طور پہ بھی آپ فرق ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. تھینک یو ویری مچ. میں ہرجی لال صاحب ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا, اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹ آئی ہیو ٹو شیئر دس. آئی ونس ہیڈ اے پرسن ورکنگ ان مائی ہاؤس. میرے گھر پہ ایک شخص کام کرتا تھا اور وہ کرسچن تھا. تو توہین رسالت کے سلسلے میں مظاہرے ہو رہے تھے اور اس کو میں نے کہیں پہ بھیجنا تھا کام کرنے کے لیے. ایک دم جب میں اس کو بھیج رہا تھا کسی کام پہ تو مجھے ایک دم احساس ہوا کہ اس وقت موقع شاید درست نہیں ہے کہ اس کو میں باہر سڑک پہ بھیجوں کہ خدا نخواستہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے. تو میں نے اس کو روکا, میں نے کہا تم ٹھہر جاؤ, میں خود گاڑی چلا کے چلا جاتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تمہیں کوئی ٹارگٹ نہ کرے یا کہ تمہیں کوئی پرابلم نہ. تو مجھے بڑی حیران کن اس نے بات بتائی. اس نے کہا منصور صاحب آپ فکر نہ کریں, ہمیں کلمہ پڑھنا آتا ہے, ہمیں اگر کہیں پہ کوئی روک لے گا نا تو ہم کلمہ بھی پڑھ دیں گے. تو میں اس دن مجھے لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹے اور میں اس کے اندر کہیں دفن ہو جاؤں کہ میں یہاں پہ جو شخص کام کر رہا ہے وہ اس حد تک مجبور ہو گیا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کی خاطر اس نے یہ تک استعمال کیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ ان کو آئیڈیا ہو روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات, یا بچے جب اسکول جاتے ہیں جس طرح وسعت اللہ صاحب بتا رہے تھے, کچھ ہوتا ہے واقعی اس طرح, یا یہ واقعی دوبارہ میں وہی بات کروں کہ بہت انڈیویجول کیسز ہیں, نہیں ہوتا ہے اس طرح؟ میں اپنی ذاتی فیلنگ بلکہ میرے گھر کے اندر جو کچھ ہوا میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں ساری بات کا. ایک دن میں اپنے گھر میں آیا شام کے ٹائم پہ, تو میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بچی ہے 4 کلاس میں پڑھتی ہے سندھی میڈیم اسکول کے اندر. تو اس نے جو ہے وہ اپنی ایک ہرے کلر کی جو ڈریس تھی اس کو چولہے میں پھینک دیا اور جلا دی. تو میں نے کہا کہ یہ نئی آپ نے جو ہے ڈریس اپنی چولہے میں جلا دی, کیا ہوا؟ تو مجھے اس نے کہا کہ پاپا ہرا جو رنگ ہے نا وہ مسلمان پہنتے ہیں, یہ مسلمانوں کا رنگ ہے, میں آج سے یہ نہیں پہنوں گی. اتنا مقصد مجھے ایک شوق سا لگا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ مسلمان پہنتے ہیں, اور مسلمان اور ہندو کا لفظ آپ کو کس نے بتایا؟ بولا وہ ہمارے کلاس کے اندر جو ہمارے ایک وہ ٹیچر ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ آیا تھا, تو اس کو کوئی پگڑی بندھی ہوئی تھی اس کلر کی. تو اس حوالے سے سارے لوگوں بچوں نے کہا کہ ہرا رنگ جو ہے نا وہ صرف مسلمانوں کا ہے, باقی کسی کا نہیں ہے, تو میں آج سے یہ نہیں پہنوں گی. میں نے اس کے ساتھ بیٹھا ہوں شام کو, اس ٹائم پہ وہ جذباتی تھی, میں شام کو اس کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے اس کو بٹھا کے اس ساری چیزوں کے حوالے سے بتایا کہ بیٹا کوئی کلر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ خون کا کلر بھی ہمارا ایک ہے. اور ساری چیزیں جو ہے جب اس کو سمجھانے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اس کے بعد اس کو کافی دنوں تک وہ اس چیز میں رہی کہ نہیں, لیکن بعد میں جو ہے اس کو سمجھایا, اور وہ ابھی اپنا ہرا کلر جو ہے وہ بڑے شوق سے پہنتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ مائنڈ نہیں کرتی کہ یہ کسی کا. تو ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ٹیچرز بھی جو ہیں اس طرح کے کچھ وہ کرتے ہیں, بلکہ ہمارے سیلیبریس کے اندر بھی جو ہے یہی ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے اندر تو میں نے شاید اپنے بچوں کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں نے ظلم کیا, ہندوؤں نے ظلم کیا, تو وہ ہندو لفظ جو ہے نا وہ بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہندو شاید ہمارے دشمن ہیں. ہندو چاہے کوئی بھی ہو, وہ ظلم ہندوستان میں کیا تھا 1947 سے پہلے, یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا, وہ ساری کہانیاں جو ہم کتابوں میں پڑھ کے آتے ہیں, تو وہ آج کا بچہ جو ہے وہ ہندو کو دیکھ کے یہ سمجھ جاتا ہے, وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ہندو میرا دشمن ہے. میں طاہرہ صاحب یہ اس میں اگر اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ پلیز اگر جلدی جلدی آنسرس کر سکیں سو دیٹ وی کین مور اینڈ مور کویسچنز ان فرنٹ آف یو. جو انہوں نے بات کی ہے دیٹس اگر ہسٹری ہے اٹھا کے دیکھیں, اور جو بچوں کو آج اسکول میں پڑھائی جاتی ہے اس کو ہم چینج کس طرح کریں؟ ہاؤ از اٹ دا چوائس آف ورڈز دیٹ نیڈس ٹو بی چینجڈ, اور از اٹ دا کورس آف ہسٹری؟ یو کین چینج دا کورس آف ہسٹری. کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو لال جی نے بات کی ہے وہ چھوٹے چھوٹے مثالیں ہیں یا السٹریشنز ہیں ایک بہت بڑے, یعنی ہے کینسر لیکن ہم
دیکھ رہے ہیں اوپر بخار کتنا ہو گیا, آج کھانسی ہو گئی, آج زکام ہو گیا, اور اس کا کس ایسپرین سے یا پیراسیٹامول سے علاج کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو من حیث القوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایک الوہی ریاست بننا چاہتے ہیں یا ایک ترقی پسند روشن خیال. میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہی جس کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ ایک دم ایک ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی اور کہیں بلاسفمی میں نہ پکڑے جائیں. تو اس لیے ایس والی ریاست تو شاید میری زندگی میں نہ بن سکے, آپ کی زندگی میں بن جائے. سیکولر ریاست کی میں بات کری, مجھے پتہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بولوں, میں بول بھی دوں گی, لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیریل دا ڈسکشن. لیکن لبرل ہرگز نہیں کہیے گا, سیکولر تو نہ کہہ دو, کیونکہ ورنہ ہم پکڑے جائیں گے کسی قانون کے تحت. ہم وہاں نہیں جا رہے, اس کی ڈسکشن بعد میں. لیکن تھیوکریٹک اسٹیٹ 11 اگست 1947, آپ آزاد ہیں, آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں, اپنے مندروں, اپنے گرجا گھروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں. آپ کا مذہب ریاست, آپ ریاست کو آپ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں. اٹ از یور ریلیجن از نو بزنس آف دا اسٹیٹ. یہ بھی کسی نے کہا تھا. یہ کس نے کہا تھا؟ تھینک یو. تو یا تو ہم کسی کو لیڈر مانتے ہیں, پوری طرح لیڈر مانتے ہیں, یا پھر ادھورا لیڈر مانتے ہیں, اور ہم کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ باتیں نہیں مانتے. یہ بھی کہیں اور چلی جائے گی بحث, وہاں بھی نہیں جانا. یہ جو ٹیکسٹ بکس کا ذکر آیا ہے, ہم سب نے ہی ذکر کیا ہے. میرا مطالبہ یہ ہوگا ریاست سے, حکومتیں آنی جانی چیز ہیں. 34 برس 70 برس کے ہم ہو گئے, اس میں سے 34 برس ہم فوجی حکمرانوں کے تحت رہے ہیں, باقی برس ہم سو کالڈ سویلین گورنمنٹس کے تحت رہے ہیں, سو کالڈ ڈیموکریٹک الیکٹڈ منتخب حکومتوں کے تحت ہم نے گزارے ہیں. لیکن ہم سے کوئی پوچھے کہ سوشل سٹڈیز تبدیل, پہلے ہم ہسٹری پڑھا کرتے تھے. میرے زمانے میں ایک مضمون ہوتا تھا ہسٹری, ایک ہوتا تھا جیوگرافی, ایک ہوتا تھا سوشل سٹڈیز, ایک ہوتا تھا سیوکس. اس کے بعد آیا سوشل سٹڈیز کہ ہسٹری جیوگرافی کو ختم کر دو. کیوں ختم کر دیں؟ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اس کے بعد آیا کہ اس کو بھی ختم کر دو, صرف پاکستان سٹڈیز پڑھیں گے. اور پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات میں بہت کم فرق ہے. اور انگریزی میں مجھے اسلامیات کیوں پڑھائی جا رہی ہے, اردو کی کتاب میں مجھے کیوں اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے, اور جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے وہ کس فقہ کی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے؟ کیا وہ سعودی سلفی سنی وہابی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے؟ سولوشنز اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے سولوشنز یہ ہیں کہ جب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے تو صرف مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کی سربراہوں کی 3% ووٹوں کی کو اہمیت نہیں دی جانی چاہیے, سب کو اہمیت دی جانی چاہیے. اگر میرا ایک ویو ہے کہ کیسا پاکستان میں اپنی اگلی پود اور اس کی اگلی پود کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں, تو پھر میری آواز کو بھی اہمیت ہے, ہرجی لال صاحب کی آواز کو بھی اہمیت ہے. وہ اس شہباز بھٹی شہید کو, جو کہ اپنا نام شہباز بھٹی لکھتا تھا, کلیمنٹ شہباز بھٹی نہیں لکھ پایا, لیکن ہے شہید پاکستان کے لیے. پاکستان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اور ٹیررزم سے بچانے کے لیے اور انٹرفیتھ اور کلچرل ہارمنی کے لیے اس نے اپنی جان دے دی, لیکن اس کا نام تھا کلیمنٹ شہباز بھٹی شہید. آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ اس کا نام صرف شہباز بھٹی نہیں تھا؟ I have a lot more to say, but I'll save it for the next one. ہارون صاحب, اسی کویشچن کو میں تھوڑا سا مزید آپ چاہوں گا آپ اس میں ایڈیشن کریں. اسپیسیفکلی ٹیکسٹ بک, اب جو کچھ ہے یہی ہے موجود اس وقت, یہی صورتحال ہے. You can't go and start blaming the teachers because obviously they have the same books. ٹھیک ہے, اسکول سسٹم جو آپ کے پاس ہے, اوپر سے اگر آرڈر آیا ہے بکس آپ کو وہی پڑھانی پڑیں گی. بٹ گھر کے اندر رہتے ہوئے ظاہری بات ہے, کہا جاتا ہے کہ گھر جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے جہاں سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو, جس طرح وسعت اللہ صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی یا ہم نے اس طرح ایگزامپل شیئر کی, ہاؤ کین وی چینج دیٹ؟ گھر پہ کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے؟ سر میں اتنا آپٹمسٹک نہیں ہوں. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ گھر میں اگر آپ ماحول بہت بھی چینج کر لیں, بہت ہی لبرل یا سیکولر کر لیں, اگر آپ کا ایک اسکول کا انوائرمنٹ اور آپ کے ایک اسٹیٹ کا انوائرمنٹ اگر ایک ریگریسو ہے تو اس کے بہت اثرات نہیں پڑیں گے. آئی تھنک ابھی مجھے LGS کا واقعہ یاد آ رہا ہے لاہور میں, اینڈ آئی تھنک کافی پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ شاید
اس چیز کے اویئر ہیں کہ ہم جو چیزیں کچھ پڑھا رہے ہیں شاید یہ خطرناک ہیں. آئی نو کہ ایل جی ایس وہاں پہ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھانا چاہ رہے تھے, پھر پورا ایک شو ہوا اور پورا ایک کیس بنایا گیا, اور جیسے ہی بس ریلیجن کا نام آیا تو اسٹیٹ بالکل ڈر گئی. انہوں نے کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. جو وہ جس لا کو وہ سائڈ کر رہے تھے کہ آپ دوسرے کو کسی اور کا ریلیجن نہیں پڑھا سکتے, دیٹ لا از میڈ ٹو پروٹیکٹ دا مائنورٹیز. دیٹ لا نیڈیڈ ٹو بی ڈیبیٹڈ ان دا پارلیمنٹ. یو کان جسٹ, آپ ایک دم سے اتنے پاورفل ہمارے چیف منسٹر ہیں اور بالکل but I think the point there was to protect the minorities and not to attack them, but somehow the whole point was that debate was completely shut. A few years ago I met one of the Cambridge جو ان کے یہاں پہ آئے ہیں, جو ہمارے کیمبرج کے پاکستان اسٹڈیز کا بھی اگر آپ کورس دیکھ لیں, صرف یہ گورنمنٹ اسکولس کا حال نہیں ہے, ان کا بھی, تو وہ بھی کافی ریگریسو اسلامیہ اسٹڈیز اس کی بھی کافی ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. تو ہماری ان سے بات ہوئی کہ جی آپ تو آبجیکٹیو ایک ہیں, آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, تو آپ کیوں یہ ہمیں اس طرح کے فضول سے کورس پڑھاتے ہیں پاکستان اسٹڈیز ٹائپ. انہوں نے کہا جی ہماری بھی مجبوری ہے, ہمیں گورنمنٹ فورس کرتی ہے, ہمیں اسٹیٹ فورس کرتا ہے. سو آئی تھنک اٹ از فار می دا سولوشن لائز ود دا اسٹیٹ. آئی تھنک انڈیویجول لیول پہ ہم جتنی بھی ایفرٹ کر لیں, پرائیویٹ اسکول جتنی بھی ایفرٹ کر لیں, ہم رائٹرز وغیرہ جتنی بھی ایفرٹ کر لیں, اگر آپ کا اسٹیٹ کا ایجنڈا ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. وسعت اللہ خان صاحب, آج ہولی کا دن بھی منایا جا رہا ہے. آج سے 1 سال پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہولی منائی تھی اور کہا تھا کہ اگلے سال آپ مجھے بلائیے گا, میں آپ کے ساتھ ہولی مناؤں گا. اب میں نے آج کا ان کا پی ایم ہاؤس کا جو اسکیجول چیک کیا, اس کے اندر ایسا کوئی فنکشن نہیں ہے جس میں وہ جا کے منا رہے ہیں, بلکہ کل وہ اسی سلسلے میں لاہور بھی گئے تھے اور ایک جامعہ نعیمیہ کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. اس وقت جو انہوں نے گفتگو وہاں کی, دیٹ واز ویری گڈ. انہوں نے کہا کہ ریلیجس ٹالرنس جو ہے وہ ہونی چاہیے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از, جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ اسپیچز ہوتی ہیں, تقاریر ہوتی ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, فوٹو سیشنز ہوتے ہیں. جس طرح اسٹیٹ کی چونکہ بات آ گئی تو ذرا پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف جانا پڑے گا. تو ہاؤ کین وی چینج دیٹ؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے, اس کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک ایولیوشنری چینج ہے, یہ آپ کی سوسائٹی میں آ رہا ہے, مائنورٹیز کم ہو رہی ہیں, ریلیجس رائٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. بیئر ود اٹ. آپ اگر انڈیا میں بی جے پی جیت رہی ہے تو یہاں پہ بھی اگر ہو رہا ہے تو دس از اے پروسیس گوئنگ آن, یو ول ہیو ٹو بیئر ود اٹ. ہم اس معاملے میں انڈیا سے سینئر ہیں. ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا, اب انہوں نے تو بیچارہ ابھی شروع کیا ہے, ابھی تو وہ دیکھیں گے کہ کیا آگے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ نے ایک سوال بیچ میں کیا تھا کہ ایجوکیشن کے لیول پہ یا نصاب کے لیول پہ کیا ہو سکتا ہے. بہت زیادہ ڈراسٹک چینجز اگر نہ بھی یہ کر پائیں ہمارے جو محکمہ تعلیم والے ہیں یا صوبائی اور قومی اسمبلی والے, لیکن کچھ چیزیں سمبولکلی اگر وہ بڑے نصاب میں بھلے نہ کریں, لیکن جو بنیادی نصاب ہے نا, پہلی دوسری تیسری کا, اس میں اگر کر دیں تو اس سے بھی خاصا تھوڑا سا فرق پڑے گا. مثلاً جب بچے کو آپ پڑھاتے ہیں, جب 5 سال کا یا 6 سال کا بچہ ہوتا ہے تو آپ اسے تعارف دیتے ہیں کہ پاکستان ہے, اس کے 4 صوبے ہیں, اس میں سندھی, پنجابی, بلوچ, سرائکی, پختون اور جو بھی قومیتیں ہیں وہ رہتی ہیں. اور تو اس میں آپ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں مسلمان بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, کرسچن بھی رہتے ہیں, اور جو چھٹیاں ہیں وہ عید اور بقرعید کی تو ہوتی ہیں, لیکن اگر ان بچوں کے لیے کرسمس اور دیوالی کے موقع پہ بھی چھٹی کر دی جائے اور چھوٹے موٹے فنکشنز بھی ہو جائیں, تو وہ جو ننھے ذہن ہیں, ہم جو پکے ذہن ہیں انہیں نہیں تبدیل کر سکتے, لیکن جو اب ننھے ذہن ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ بھی پاکستان ہے, اس پاکستان میں آپ رہنے کی کوشش کریں گے. دوسرے نصاب میں جو ابھی ایک توجہ دلائی گئی کہ جب ہم ہسٹری میں گھستے ہیں تعلیمی نصاب میں تو ہمیں ایک بلینکٹ ورڈ نظر آتا ہے ہندو یا مسلمان. اس کو بھی اگر ہم تھوڑا سا تبدیل کر دیں تو شاید ذہن میں ایک تھوڑا سا روشن دان بن سکتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں پری پارٹیشن ہسٹری کے لیے کہ جی ہندوؤں نے یہ کیا اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے یہ کیا, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ویلن کا امیج بنتا ہے کہ صاحب ہندو تو ہوتے ہی گھٹیا ہیں, ظالم ہیں, اور مسلمان جو ہیں بیچارے ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں. یہ نیریٹو جو کہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بڑے آرام سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں جی کانگریس اور قوم پرست ہندو,
انہوں نے پارٹیشن سے پہلے یہ کیا یا پارٹیشن کے بعد یہ کیا، جبکہ مسلم لیگ کی سٹرگل یہ تھی، اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ کانگریس میں بھی تھے، محمد حسین آزاد تھے، اور جوگندر ناتھ منڈل جو ہیں وہ مسلم لیگ میں بھی تھے، لہٰذا آپ ویسے بھی لاجیکلی بھی بریکٹ تو نہیں کر سکتے کہ جی ہندو ایک طرف اور مسلمان ایک طرف. تو اس کو یوں اگر کر دیا جائے نصاب میں کہ جی کانگریس اور ہندو قوم پرست ناٹ ہندوز، اور مسلمان مسلم لیگ یا باقی جو جماعتیں ہیں ان کا ذکر کر لیں. اسی آپ کی جو بات ہے وہ چونکہ کچھ کویشچنز ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا میں وہ آپ کے سامنے پٹ کر دوں, آپ اس میں کا آنسر بھی ایک آخری واقعہ چھوٹا سا بیان کر دوں. مثلا ہمارے ہاں مجھے یہ بتایا گیا میرے والد نے کہ بھائی تم دیوبندی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیوبندی ہوں, لہٰذا میں دیوبندی ہوں. اب ایک یہاں جو دیوبند کا امیج ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی تو بریلوی نکلے نہ نکلے, شیعہ نکلے نہ نکلے, لیکن دیوبندی ضرور نکلے گا. ایک امیج ہے اور ایسا ہوا بھی ہے, وہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں. مجھے خوش قسمتی سے 2 دن دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں رہنے کا اتفاق ہوا 2009 میں, اور آموں کا موسم تھا اور میں نے دیکھا گیسٹ ہاؤس تھا جامع مسجد کے سامنے. تو میں نے ان کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھی, مزہ بھی آیا. اور ایک دن میں نے دیکھا کہ نماز عشاء کے بعد انہوں نے صفیں بچھائیں, لوگ آنے شروع ہو گئے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے آداب, السلام علیکم, مزاج شریف. اور میرے جو میزبان تھے وہ تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ہیں شیام لال جی, یہ ہمارے کونسلر ہیں. وہ کہنے لگے جی بہت خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو, مطلب ساری جو ٹرمنالوجی مسلمان استعمال کر رہے ہیں وہاں حالانکہ وہاں دیوبند شہر میں ہندو جو ہیں وہ 70% ہے اور مسلمان آج بھی 30% ہے, لیکن انفلوئنس ایسا تھا. اشا انفلوئنس زبردستی کا نہیں, ایک پیار اور کلچر والا. ان کی سب کی ویکیبلری ایک ہے, انلیس کہ وہ کرتے پاجامے والے صاحب اپنا نام نہ بتائیں, آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ شام لال ہے یا ان کا نام محمد حسین ہے. خیر, ایک صف میں بیٹھ گئے وہ, ایک طرف مسلمان اور ان کے سامنے ہندو, اور درمیان میں آم اور پراٹھے آتے چلے گئے. اور جامع مسجد کے صحن میں نماز عشاء کے بعد ایک سالانہ دعوت ہوتی ہے آموں کی, جس میں کہ ہندو اور مسلمان کمیونٹی وہاں کی وہ شریک ہوتی ہے. میں نے کہا صاحب یہ کیا؟ کہنے لگے صاحب دیوبند تو یہی ہے. تھینک یو. کویشچنس فرام دا آڈینس, آئی ول ریکویسٹ دا پینلسٹ کہ وہ 30 سیکنڈس تک کوشش کریں. اب سمجھ لیں آپ ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے اور میں 30 سیکنڈس کے بعد آپ لوگوں کو کاٹنا شروع کر دوں گا, جو نارملی میں ٹاک شوز میں کرتا ہوں. This is a very interesting question. Anyone can please answer this. In countries like UAE, the Pakistani and Indian communities are very friendly and often work together. Do we need to show how similar both of us are to make people realize there is no difference? Yeah, I think, so اس طرح کے آپ کو بڑے ایگزامپلس ملتے ہیں. ایون UN کے اندر پاکستانی جنرل اور انڈین جنرل اکٹھے کام کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک the problem is کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے اگر ان کو یہ بھی شو کریں نا کہ ہم سملر ہیں, even that gets tricky because somehow it's perceived to be challenging the two-nation theory. I think I finished within 30 seconds. Please. ہم نے گڈمٹ کر دیا ہے سیاست کو مذہب کے ساتھ اور ان دونوں کو حب الوطنی کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں کہ ان تینوں اصطلاحات کو, ان کانسیپٹس کو, ان آئیڈیاز کو الگ الگ کرنے کی. Politics is politics, religion is religion, and patriotism and loyalty to one's country is something different. بہت لازمی ہو گیا. 30 seconds. ہرجی لال صاحب, ایک کویشچن آیا ہے, what about the Muslim community living in India? Although it's not a minority, still they are suffering in Bihar and also more cities of, a lot more cities of India. Isn't it all over the world? What is your opinion? یہ بھارت کے اندر بھی ہوتا ہے مسلمان کمیونٹی کے ساتھ, اور یہ مائنورٹی ہے. پوری دنیا میں اور جگہوں پہ بھی مائنورٹیز کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, آسٹریلیا کے اندر بھی ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ پوری دنیا کے اندر, چاہے مینورٹی کے اندر ہندو ہو, مسلم ہو یا کسی اور مذہب سے وہ رستہ ہو, مینورٹی کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کم تعداد میں ہیں اور وہ شاید کوئی ملک دشمن ہے یا جو ہے وہ کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں. ایکچولی ہم لوگ
پوری دنیا کے اندر یہی سمجھ لیتے ہیں، جو میجورٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں تو ہندو وہاں کے جو ایسے سمجھ لیں کہ انتہا پسند ہندو جو ہیں، وہ مسلمانوں کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہندوؤں کے دشمن ہیں، ان کو مارنا چاہیے. جس طرح سے ہمارے تو پوری دنیا کے اندر اس طرح یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی کہ جہاں پر جو بندہ رہ رہا ہے، جس جگہ پہ رہ رہا ہے، وہ اس ملک کا حصہ ہے، وہ اس ملک کا باشندہ ہے، وہ میں ہرجی لال پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی ہوں. اگر پاکستان کے اوپر کبھی برا وقت آئے گا اور میری ضرورت ہے گی تو میں آگے بڑھوں گا. میری اپنی دھرتی ہے، یہ مجھے ہندوستان سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو یہ سوچ ختم کرنی چاہیے. وسعت اللہ خان صاحب، یہ اگلا سوال میرے خیال میں آپ بہتر اس کا جواب دے سکیں گے. یو کین چینج دا سرکلم، واٹ اباؤٹ میڈیا شوئنگ نیوز آف انڈین اٹراسٹیز؟ اس میں ہم کس حد تک قصوروار ہیں، میں اور آپ؟ دیکھیں، انڈین اٹراسٹیز اگر کشمیر کی حد تک ہیں تو وہ ایک پولیٹیکل معنوں میں اٹراسٹیز ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو اس لیے مظالم کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ کشمیری ہیں اس لیے وہاں ظلم ہو رہا ہے. تو لیکن یہ ہمارے میرا میڈیا کے اندر یہ تو فیکٹ ہے کہ ہم لوگ اس کو شو یہی کرتے ہیں کہ یہ بیسکلی ہندو میجورٹی جی مسلمان کشمیری کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہم اس لیے شو کرتے ہیں کہ اس سے ریٹنگ آتی ہے، اور جو اسٹیٹ کا نریشن ہے وہ بھی چونکہ وہ واضح نہیں ہے اس سلسلے میں، وہ بھی اسی طرح شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، لیجیٹیمیٹ رائٹس کی سٹرگل ہے. اس کو اسی آئینے میں میڈیا کو دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کوئی مذہبی کرائسس نہیں ہے. ٹھیک ہے. Next question. Extremism and hatred is deeply engraved in the minds of people. How can we change that mentality when it is highly associated with strong emotions? اس میں میں تھوڑا سا میرے خیال میں اگر سوال میں ایک ایڈیشن کر دوں کہ بیسکلی ہمارے یہاں پہ ایک یہ امیج بھی بن گیا ہوا ہے کہ اگر تم نے اینٹی مائنورٹی یا اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو پوری طرح بیٹھ کے تم لوگوں نے اس کو ٹارگٹ نہ کیا اور اس کے اگینسٹ بات نہ کی تو سم ہاؤ یو آر اے لیسر مسلم. میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب بھی پاکستان میں مائنورٹیز، غیر مسلم اقلیت کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس کو انڈیا میں بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. جب بھی گجرات بیسٹ بیکری کا انسیڈنٹ مثلاً ہوا، جو کہ اب پرائم منسٹر مودی ہیں، وہ اس وقت چیف منسٹر گجرات تھے، وہ یا بابری مسجد کا ایشو ہو گیا، وہ یہاں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے پاکستان میں. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک میں جو مائنورٹی ہوتی ہے، the Muslim minority in India and the Christian and Hindu and Sikh minority in Pakistan یا احمدیز یا کوئی بھی، ان کے اوپر ایک اس کا بیکلیش اور ریئیکشن آتا ہے. تو حال ہی میں انڈیا میں کچھ ایسے ہندو ہمارے ساتھی ہیں جو کہ امن چاہتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان. انہوں نے اپنا ایک بنا لیا، ایک ایکشن کر لیا، پازیٹیولی ایک ایکشن کر لیا کہ جب بھی کسی مسلم کے خلاف کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا، ہم جا کے ان کو بچائیں گے، ہم جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. سو وی ہیو ٹو اسٹینڈ وتھ آر ہندو اینڈ کرسچین پاکستانی compatriots اینڈ citizens. جب بھی یوحنا آباد ہم پہنچے، جوزف کالونی ہم پہنچے، آل سینٹس چرچ ہم پہنچے، گوجرا، شانتی نگر، کس کا ذکر کریں، لوتھرن چرچ ان مردان، اتنی لمبی فہرست ہے. رمشا مسیح کے ساتھ جو مہرآباد یہاں اسلام آباد میں ہوا، ہم میں سے کتنے مسلمان وہاں پہنچے؟ بہت کم. ہمیں ایک پازیٹیولی ایک اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو ہم نے تحفظ کرنا ہے اپنی غیر مسلم کمیونٹی. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ ہمارے فیلو پاکستانی سٹیزنس ہیں. نیکسٹ کویسچن، اینی ون کین آنسر دس. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہنچے، ہم وہاں پہنچے، لیکن کیا یہ میٹر بھی کرتا ہے جس دن ایک ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے کہ وہ جس شخص کو ووٹ ڈال رہا ہے یا جو بھی پینل وہاں پہ موجود ہے کینڈیڈیٹس کا، اس میں سے کتنے نے ایکچولی مائنورٹیز کے لیے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ یہ کبھی اس ڈسکشن میں یا اس ڈیبیٹ کے اندر پوائنٹ بھی ہوتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میری برادری کا ہے، اس نے سڑک بنا دی، اس نے پل بنا دیا، لیکن کسی نے مائنورٹیز کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ کبھی پوائنٹ آف ڈسکشن میں آتا بھی ہے کیا؟ وڈ یو لائک ٹو آنسر؟ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں
کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسٹیٹ کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں یا حکومتوں نے جو کیا جو بے حسی اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ خود جو نان مسلم پاکستانی کی لیڈرشپ ہے وہ کتنی بینک کرپٹ اور کرپٹ ہے, جس نے اپنی کمیونٹی کو ہمیشہ دھوکے میں دیا اور صرف اپنے مفادات پورے کیے. یہی بات تو میں شروع میں بھی کہہ چکا ہوں کہ الیکشن اور سلیکشن کے حوالے سے ہمارے جو اسمبلی کے اندر ممبران بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہم ہندو کمیونٹی کے یا نان مسلم کمیونٹی کے نمائندے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بلکہ 100% وہ جو ہے اس بات پہ ہیں کہ وہ پارٹی کے نمائندے ہیں, پارٹی کی سلیکشن سے آئے ہیں, تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ مناٹی کے ساتھ کیا پرابلمس ہے, ان کے پرابلمس کو حل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو وہ جو بھی کام کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر مناٹی کے بندے ہیں کتنے؟ اگر ہمارے لیے کوئی قانون سازی کی جاتی ہے, اس کو بل پاس کیا جاتا ہے, تو 10 لوگ جو ہے وہ اس بل کو تو نہیں کر سکتے, تو اس کے ساتھ ان کو میجارٹی کو ساتھ میں آنا چاہیے نا. لیکن وجہ یہی ہے کہ وہ 10 بندے میں سے اگر کوئی بندہ یہ کام کرنے کے لیے جاتا بھی ہے تو باقی تو کہتے ہیں کہ یہ تو مناٹی کا مسئلہ ہے, وہ خود کریں گے, ہمارا کیا جائے, ہمیں تو باقی چیزیں باقی سیاست کے اندر. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے جو مین پرابلمس ہو رہے ہیں نا وہ مین پرابلمس وہیں پہ رک جا رہے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہو رہی. اس میں ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے خیال میں اس سے باقی سارے بھی ریلیٹ کر سکیں گے. 90s کی سیاست میں کے بعد آج ایک 3 بڑی جماعتیں جو اوور آل پورے پاکستانی پالیٹکس پہ نظر آتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف. ان تینوں جماعتوں کے مائنڈ سیٹ میں اگر پچھلے 10 سال میں ہم بات کریں اور آج کی ہم بات کریں, آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل مائنورٹیز کے حوالے سے ان کے مائنڈ سیٹس میں بھی کوئی چینج آیا ہے, کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں آئی؟ کیونکہ ایک زمانے پاکستان پیپلز پارٹی تو پھر بھی ان کا کچھ حد تک ٹریک ریکارڈ بہتر ہے. نون لیگ ایک زمانے میں بہت زیادہ رائٹ سائڈ پہ ہوتی تھی, اور مطلب وزیر اعظم نواز شریف یہ بات کہہ بھی دیں, منائیں یا نہ منائیں, لیکن صرف کہہ بھی دیں کہ میں جا کے ہولی مناؤں گا, یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. لیکن آج کم از کم انہوں نے ایک بیان تو یہ کم از کم دے دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے مائنڈ سیٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے مائنورٹیز کو لے کے؟ بہت تھوڑی, اتنی زیادہ نہیں آئی ہے لیکن بہت تھوڑی آئی ہے. لیکن پھر بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنی اقلیتی ونگیں بنا رکھی ہیں. اقلیتی ونگ کیا مقصد, میں اگر کسی سیاسی پارٹی کے اندر ہوں, میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور مجھے اس پارٹی کا چیئرپرسن, مجھے اس پارٹی کا صدر بننا چاہیے, نہیں بن سکتا. میں منارٹی ونگ کا صدر بن سکتا ہوں, میں جو ہے پروونشنل طور پہ ملکی لیول پر جو ہے اس پارٹی کا مین اسٹریم میں نہیں جا سکتا. سب سے پہلی بات تو سیاسی پارٹیوں کے اندر سے میں درخواست کروں گا کہ ساری سیاسی پارٹیوں سے کے اندر سے منارٹی ونگز جو ہے ختم کی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات, ابھی ریسنٹلی ابھی جو ہے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اس نے بہت اچھا تھوڑا سا ایکشن لیا ہے کہ تھرپارکر کے اندر انجینئر گیان چند کو ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے ڈسٹرکٹ جو ان کے الیکشن ہوئے ہیں وہ ڈسٹرکٹ صدر گیان چند کو رکھا ہے. اور باقی جو ہے اس میں ایڈیشن تھوڑی سی, میں سوری قطع کلامی کے لیے معذرت, پاکستان پیپلز پارٹی, میں یہ نہیں کہ ان کا سپورٹر ہوں, لیکن ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں وہ بھی ایک ہندو ہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سریندر ولاسی جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں, وہ بلاول ہاؤس میں رہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت ساری, لیکن ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر میں پی پی کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کے اندر بھی جو منارٹی ونگ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. ٹھیک. 30 seconds. Please. 30 seconds because we've got 48 seconds left. اچھا, you're going to take 30. تدریسی کتب میں, ٹیکسٹ بکس میں کریکولم چینجز تو پالیسی لیول کی بات ہے, لیکن ٹیکسٹ بکس صوبے کر سکتے ہیں, اب تو کریکولم بھی صوبے کر سکتے ہیں. اس میں ہمیں غیر مسلم اقلیت پاکستانیوں جو ہیروز ہیں, ہمارے ایس پی سنگھا میرے ہیرو ہیں, گروپ کیپٹن سیسل چودھری میرے ہیرو ہیں, چودھری ظفر اللہ خان میرے ہیرو ہیں. میرے پاس ایک لسٹ ہے جس میں 100 نام ہیں پاکستانی نان مسلمس جو کہ ہمارے ہیروز ہیں. تو یہ ایک رنگوں کی دھنک ہے. وی ہیو ٹو بی پراؤڈ آف آر ہیروز ہو آر ناٹ مسلم پاکستانیز. اور جی لال صاحب, ہاں پلیز. سلیبس کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا بتا دوں. ایک خوشی کی بات ہے کہ سندھ کے سلیبس کے اندر
चौथी क्लास के अंदर दिवाली का सबक जो है वो ऐड किया गया है और वो सारे लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। उसमें बहुत बहुत बड़ा इफ़ेक्ट ये हुआ है कि जब दिवाली आती है तो हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे बाकी मुस्लिम जो हैं वो लोग पूछते हैं कि दिवाली कब है, और वो साथ में आकर जो है वो मनाते भी हैं। कुछ ऐसा सिलसिला भी थैंक यू शुरू वेरी हुआ। मच, थैंक यू हरजी लाल साहब, थैंक यू वेरी मच, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, थैंक यू वेरी मच, हारून खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, वसतुल्ला खान साहब, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द पैनल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।